الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال مقامه الآخر: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق الله العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تجلیات صرف اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں، جس نے ہمیں دیا ہے اور بے عیب اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو آقائے دو جہان، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور ہزاروں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر اور علماء کرام پر۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جو ہمارے جسم کا ایک اہم حصہ ہے، ہمارے جسم کا ایک اہم عضو ہے، وہ زبان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قوت گویائی عطا کی ہے، ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، اور یہ طاقت اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے، جس طرح نبی علیہ السلام نے بتایا ہے، جہاں پر اس کو کھلنا چاہیے وہیں پہ کھلے، اور جہاں پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے بند کر دو،
تو وہاں پر اس زبان کو تالا لگا لینا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس لوتھڑے کو کھول دیا جائے تو بہت ساری مشکلات پیدا کرتی ہے، بہت ساری مصائب لے آتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں یہ پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے، کسی کو آپ نے کوئی بات سمجھانی ہے، آپس میں کلام کرنا ہے، تو وہی بات آپس میں کرنی ہے جو فائدہ مند ہو، جس کا کوئی فائدہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ تم میں سے جو شخص اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، تو اسے چاہیے کہ وہ جو بات کرتا ہے وہ خیر اور بھلائی والی بات کرے، نہ کہ ایسی بات جو مہمل ہو اور فضول ہو۔ اللہ رب العزت پر ایمان لانے کا کیا مقصد ہے؟ ایمان لانا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ایک جاننا، اللہ رب العزت کو رب جاننا، الہ جاننا، یہ اللہ رب العزت پر ایمان لانا ہے۔ اور یوم آخرت پر ایمان لانا کیا ہے؟ کہ آپ لوگ یہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جسے یوم الحساب کہا جاتا ہے، اس دن ہمارا محاسبہ ہوگا، ہم نے جو بات کہی ہے، اپنے منہ سے نکالی ہے، اپنی زبان سے وہ ادا کی ہے، قیامت والے دن اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو جو شخص ان دو چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، تو اسے چاہیے کہ وہ سیدھی بات کرے، محمل اور فضول گفتگو نہ کرے۔ تو اگر ایک شخص اللہ رب العزت پر ایمان بھی لے آتا ہو، اللہ رب العزت کو وحدانیت اس پر بھی ایمان رکھتا ہو، اللہ رب العزت کو ایک بھی جانتا ہو، عبادت بھی کرتا ہو اللہ رب العزت کی، اور اللہ رب العزت کو رب بھی مانتا ہو، اور یوم آخرت پر بھی اس کا ایمان ہو، لیکن وہ اپنی زبان کو غلط استعمال کرتا ہے، فحش گفتگو کرتا ہے، تو میرے بھائیوں اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور زبان کی ایک بڑی خصلت یہ ہے کہ ہم سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتے ہیں، تو کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کتنی مرتبہ اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں؟ بہت بڑی خصلت ہے یہ، نہ جانے میں آپ غیبت بھی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نے پوچھا صحابہ سے، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ فرمانے لگے اللہ و رسول عالم، اللہ رب العزت اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ غیبت کسے کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تذکر اخاک بما یکرہ، کہ تو اپنے بھائی کی ایسی خصلت کو بیان کرے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بات اس شخص میں موجود ہے، جو بات ہم کرتے ہیں وہ اس میں خصلت موجود ہے، تو کیا پھر بھی غیبت ہوگی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ، اگر اس میں وہ موجود نہیں ہے، اگر اس میں موجود ہے تو وہ غیبت ہے، اگر وہ بات اس میں موجود نہیں ہے تو فقط بہتا، تو تم لوگوں نے بہتان لگایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، کہ ایک دوسرے کے عیبوں کو تلاش نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی کمزوریوں پر نظر نہ رکھا کرو کہ یہ آدمی یہ کام نہیں کرتا، لہٰذا اس کی وہ خصلت نوٹ کریں اور اپنے بڑے کو بتائیں یا اپنے باس کو بتائیں۔ اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔
تقف ما لیس لک بہ علم، ایک دوسرے کے عیوب کو تلاش نہ کیا کرو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. قیامت کا دن ہوگا تو 3 چیزوں سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا. کون سی 3 چیزیں ہیں؟ ان السمع، انسان کسی کے عیب کو سنتا ہے. والبصر، کسی کے عیب کو دیکھتا ہے. والفؤاد، جب آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، سننے کے بعد پھر انسان اپنے دل کو یہ حکم دیتا ہے کہ یہ اس میں عیب ہے، اب یہ فلاں فلاں شخص کو بتا دو. تو میرے بھائیوں قیامت والے دن ان تینوں سے سوال ہوگا. تو جب کسی سے پوچھ لیا جائے کیوں، وائی، تو سمجھ لے کہ انسان پھنس جاتا ہے. انسان پھنس جاتا ہے. اگر کسی سے کسی بارے میں سوال کر لیا جائے تو سمجھ لے وہ پھنس گیا. اگر اللہ رب العزت نے پوچھ لیا کہ بتاؤ فلاں شخص کی تم نے غیبت کیوں کی تھی، فلاں شخص کا عیب تم نے کیوں تلاش کیا تھا، تو میرے بھائیوں یہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا اس کا جواب دینا. تو اسی لیے یہ بڑی خصلت ہوتی ہے. ذرا غور کیجئے کہ اگر کسی شخص کی عیب، کسی شخص کا عیب آپ تلاش کرتے ہیں، آپ کو اس کا عیب مل جاتا ہے اور آپ کا دل آپ کو کہتا ہے کہ اب یہ بات کسی اور کو بتاؤ، تو اس کا ذریعہ زبان ہوگا. تو یہ وہی زبان ہے جو لوگوں کی غیبت کرتی ہے. اگر اس کو کنٹرول میں رکھیں گے تو میرے بھائیوں یہ ہمارے لیے بھلائی کا باعث بنے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں کیسے؟ نبی علیہ السلام کہتے ہیں اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم علیہ السلام کا بیٹا جب صبح کرتا ہے تو انسان کے سارے اعضاء زبان کے سامنے یہ التجا کرتے ہیں کہ تو سیدھی ہو جا. آج جو دن گزرے گا تو کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرے گی، کسی کو برا بھلا نہیں کہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جب زبان کھلتی ہے کسی کو گالی گلوچ کرتی ہے، کسی کو برا بھلا کہتی ہے، تو تب جا کے لڑائیاں ہوتی ہیں، فساد برپا ہوتا ہے، قتل و غارت ہوتی ہے. تو یہ وہ زبان ہے، اگر اس کو غلط استعمال کیا جائے، گالی گلوچ کی جائے اس زبان سے، تو پھر لڑائیاں ہوتی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں یہی زبان ہے اللہ رب العزت کا ذکر بھی کرتی ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر کہتی ہے، اور نبی علیہ السلام پر درود بھی بھیجتی ہے. اور یہی زبان ہے جس سے ہم لوگوں کو گالی گلوچ کرتے ہیں. اور یہ وہی زبان ہے جس سے ہم لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں. تو انسان کو حد الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھا ای المسلمین افضل، اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ بہتر مسلمان کون ہے، افضل اور اعلیٰ اور ارفع کون ہے، بہترین مسلمان کون ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ تم میں بہترین وہ مسلمان ہے جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہتے ہیں. ذرا کبھی آپ نے غور کیا ہے جب آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اس وقت آپ ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ سلام کا مطلب یہ ہے کہ میں تم کو سلامتی دیتا ہوں، نہ میرے ہاتھ تمہیں تکلیف دیں گے اور نہ ہی میری زبان تمہیں تکلیف دے گی. ہاتھوں سے بھی محفوظ، شرارتوں سے بھی محفوظ، زبان سے بھی محفوظ. سلام کا مطلب یہ ہے. سلام کرنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ اسلام لانے کا مقصد ہی کیا ہے؟ اسلام تو سلامتی والا دین ہے. اسلام کہتے ہیں سلامتی والے دین کو، امن والے دین کو. اور جو شخص
اسلام لانے کے بعد آپس میں جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، اپنی زبان کو غلط استعمال کرتے ہیں، گالی گلوچ کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ رب العزت اس کے بارے میں فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک دوسرے سے باتوں میں ہزاروں منٹ صرف کرنے والے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جب آپ زبان سے کوئی بات نکالتے ہیں، جب آپ کوئی بات زبان سے نکالتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کسی نے میری بات کو نہیں سنا، کسی نے نوٹ نہیں کیا۔ الا لدیہ رقیب عتید کراما کاتبین، دو مقرر فرشتے ہیں جو آپ کی باتوں کو لکھتے ہیں۔ اگر آپ اچھا بولیں گے تو وہ اچھا لکھیں گے، اگر آپ برا بولیں گے تو وہ برا لکھیں گے۔ یہ نہ سمجھیے کہ آپ کمرے میں اکیلے ہیں، ٹیلی فون پر کسی سے بات کر رہے ہیں، کوئی اور آپ کی بات نہیں سن رہا، بس آپ دو آپس میں بات کر رہے ہیں تو وہ لکھی نہیں جائے گی۔ یہ بات نہیں ہے۔ کرامن کاتبین، دو فرشتے ایسے ہیں جو ہمیشہ لکھتے رہتے ہیں۔ آپ کا دایاں فرشتہ آپ کی نیکیاں لکھتا ہے اور آپ کا بایاں فرشتہ آپ کی برائیاں لکھتا ہے۔ تو جب ہماری بھلائیاں اور برائیاں دونوں لکھی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں قیامت والے دن سوال کیا جائے گا۔ تو جب سوال ہو گیا، پوچھ لیا اللہ رب العزت نے، تو پھر میرے بھائیوں ہم کیا جواب دیں گے؟ اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں اور انجانے میں ہو جاتی ہے۔ غیبت کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے بہت سخت الفاظ ادا کیے ہیں۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، جو لوگ آپ میں غیبت کرتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا ان کو پسند ہے کہ وہ اپنے بھائی کا، فوت شدہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کسی کو گوارا نہیں ہے کہ وہ مردار کا گوشت کھائے، مردار کا، جو جانور بغیر ذبح کیے مر جائے اس کا گوشت کھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، چہ جائے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھایا جائے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس دو عورتوں کو پیش کیا گیا، روزے کی حالت میں تھی، کہنے لگے اللہ کے رسول ہمیں الٹی آ رہی ہے، ہمارے پیٹ میں درد ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ کہہ کر لو۔ تو جب ان عورتوں نے کہہ کی تو ان کی کہہ میں چھوٹے چھوٹے گوشت کے لوتھڑے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اسی وقت فرما دیا کہ تم نے غیبت کی ہے، اپنی بہنوں کی غیبت کی ہے، اس لیے تمہارے پیٹ میں یہ گوشت کے لوتھڑے موجود تھے۔ اللہ رب العزت کا کہا سچ ہے۔ یہ حدیث اس بات کی تائید کرتی ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اسے الفاظ کا کھیل مت سمجھیے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اگر آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو حقیقتاً ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے مَن يَضْمُنْ لِي مَا بَيْنَ لِحْيِهِ وَمَا بَيْنَ رَجْلِهِ أَضْمَنَ لَهُ الْجَنَّةَ، کہ تم میں سے وہ شخص جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، زیادہ کچھ نہیں ہے، صرف دو چیزوں کی ضمانت نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے اسلام نے کہ اگر تم ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو تو اضمن لہ الجنہ، تو میں تم کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ کون سی دو چیزیں؟ ما بین لحیہ، جو داڑھی کے درمیان ہے، وما بین رجلہ، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو شخص ان دونوں کی ضمانت مجھے دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جھوٹ، وہ بھی یہی زبان بولتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں۔
کون کون سی؟ اذا حدث کذب، جب بھی وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتے ہیں. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے. میرے بھائی ذرا غور کیجئے کہ اگر آپ کسی کے پاس اپنی امانت کو رکھتے ہیں، وہ آپ کی امانت میں خیانت کرتا ہے. جب آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ اس چیز کو استعمال تو نہیں کیا، کسی کے پاس اگر پیسے امانت ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس کو استعمال تو نہیں کیا، اجازت نہیں تھی، کسی کو گاڑی کی استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اس نے استعمال کی. غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس موقع پر آ کر وہ جھوٹ بولے گا کہ نہیں میں نے تو نہیں کی. یعنی یہ بھی گناہ زبان کی وجہ سے آپ نے کمایا ہے، یہ بھی گناہ آپ کو زبان کی وجہ سے ملا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا، نیا مسلمان ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ مت بولنا. اس نے کہا جی میں شراب پینا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا پیو. فرمایا میری فلاں خصلت بھی ہے، فلاں خصلت بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کرتے رہو، لیکن صرف ایک بات یہ ہے کہ تم کبھی جھوٹ مت بولنا. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر گیا، اپنے لبوں کو شراب کی بوتل لگائی تو مجھے خیال یہ آیا کہ اگر صبح نبی علیہ السلام نے مجھ سے پوچھ لیا کہ رات شراب پی تھی تو میں کیا جواب دوں گا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیا مجھ سے کہ کل رات کہاں گزاری تھی تو میں کیا جواب دوں گا، کیا منہ دکھاؤں گا. صرف جھوٹ چھوڑنے سے انسان سچا پکا مسلمان اور مومن بن سکتا ہے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپس میں گفتگو جاری ہوتی ہے، آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم بہت ساری ایسی باتیں کر دیتے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا کہ یہ کہیں اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بن گئی. یعنی جب ہم محتاط زبان سے نکل جاتے ہیں، محتاط زبان استعمال نہیں کرتے، تو تبھی اس طرح کی زبان ہم استعمال کر لیتے ہیں جو اللہ رب العزت کو ناپسند ہوتی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان الرجل یتکلم بکلمۃ من رضوان اللہ تعالی. مجلس لگی ہوئی ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، ایک شخص نے ایک ایسی بات کی جو اللہ رب العزت کی رضوان کا سبب بن جاتی ہے، اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من کان یظن ان تبلغ ما بلغت یکتب اللہ له برضوانہ. جو شخص بات کرنے والا ہے اس کو علم نہیں ہے کہ یہ میری نکلی ہوئی بات، میرے منہ سے نکلی ہوئی یہ بات، یہ جملہ اللہ رب العزت کو پسند آیا ہے. نبی سے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ پسندیدہ اور رضامند لوگوں میں لکھا جاتا ہے. اور ساتھ ہی یہ فرما دیا وَإِنَّ الرَّجُلَ يَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ مِّن سَخَطِ اللَّهِ کہ ایک شخص مجلس میں بیٹھا ہوا اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کی سختی کا، اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بن جاتے ہیں، لیکن اس کو یہ گمان بھی نہیں گزرتا کہ یہ جو جملہ میں نے اپنی زبان سے نکالا ہے، اپنی زبان سے یہ جملہ میں نے ادا کیا ہے، کیا اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوئے ہیں یا راضی ہوئے ہیں. وہ اللہ کے ہاں سختی والا اور ناراضگی والا لکھا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، جب بھی آپ بولے، مجلس میں بیٹھے ہوں، باتیں کرنی ہوں تو انتہائی محتاط انداز کے ساتھ آپ آپس میں باتیں کیا کریں. اسی طرح حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھا حدثنی بأمر آتعصم بہ، اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، تو کہے کہ میرا رب اللہ رب العزت ہے، یعنی رب
جاننا رب کا مطلب کیا ہے. رب کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پالنے والا، پوسنے والا، زندگی دینے والا اللہ رب العزت ہے. اور الہ کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کی ہی عبادت کرنی چاہیے. الہ کا مطلب الہ جس کی عبادت کی جاتی ہے. رب کا مطلب جو آپ کو پالتا ہے، ربوبیت جو آپ کو زندگی دیتا ہے، جو آپ کو نیند دیتا ہے، جو آپ کو نیند کے بعد اٹھاتا ہے، وہ رب ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام فرمائے پہلے سب سے گواہی دو، قل ربی اللہ، کہو کہ اللہ رب العزت ہی میرا رب ہے. پھر کہو ثم استقم، پھر اسی پر قائم رہ جاؤ. پھر حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما اخاف ما تخاف علی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے کہ میرے معاملے میں آپ سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فاخذ بلسانی، اپنی زبان کو پکڑا اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ ہاں، کہ اس زبان کی وجہ سے میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں کہ تم کہیں اس کو غلط استعمال کرے، فضول استعمال کرے اور قیامت والے دن پکڑا نہ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیں ذرا میرے بھائیو، جلیل القدر صحابی ہیں. میں اور آپ تو ان کی مٹی دھول کے برابر بھی نہیں ہے. یہ صحابی ہے جسے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس زبان کو محتاط استعمال کرو. کیوں؟ کہ قیامت والے دن تم اس کی وجہ سے پکڑے نہ جاؤ. تو ہمیں تو بہت زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے، اپنی زبان کو خیال سے استعمال کرنا چاہیے. اور اسی بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، کہ اللہ رب العزت کے ذکر کے علاوہ تم کثرت سے باتیں نہ کیا کرو. ذرا آپ اپنا تقابل کیجئے ایک دن کا صرف، ذرا سوچئے کہ ایک دن میں آپ کو کتنا وقت ملتا ہے آپس میں باتیں کرنے کا، آپ کتنی باتیں کرتے ہیں اور کتنا اللہ رب العزت سے آپ کا تعلق ہے. اللہ رب العزت سے کتنی آپ باتیں کرتے ہیں نماز کی صورت میں، اور آپس میں کتنی باتیں کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے. ذرا کمپیئر کریں، ذرا سوچیں. اسی بارے میں حضرت ابن عمر فرماتے ہیں لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، کہ اللہ رب العزت کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو. وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، کہ جو شخص اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کا ذکر کرتا ہے، زیادہ ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ وہ آپس میں زیادہ باتیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے سرگوشی نہیں کرتے، قسوۃ للقلب، اس شخص کا دل جو ہے وہ انتہائی سخت ہو جاتا ہے. کیا مطلب ہے دل سخت ہو جانا؟ قسوۃ للقلب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں وَإِنَّا بَعْدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ الْقَاسِي، کہ جو شخص سخت دل رکھتا ہے، جو شخص مضبوط اور سخت دل رکھتا ہے، زیادہ باتیں کرتا ہے، اس کا دل اس کی وجہ سے سخت ہو جاتا ہے، تو وہ شخص باقی انسانوں میں اللہ رب العزت سے زیادہ دور ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپس میں آپ باتیں کریں گے، زیادہ باتیں کریں گے، ذکر و اذکار نہیں کریں گے، تو پھر آپ اللہ رب العزت سے واقعتاً دور ہو جائیں گے، اور انسان دور ہوتا دور ہو جاتا ہے. اور آپ نے اس بات پر بھی غور کیا ہوگا کہ گھر میں جو بچہ، آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی آپ کے پاس آ کر بیٹھتا ہے، آپ سے حال پوچھتا ہے اور آپ کو باتیں سناتا ہے، باتیں کرتا ہے آپ سے، تو وہ بچہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، پیارا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے. اور جو بچہ آپ کے پاس نہیں آتا، آپ اس کے بارے میں خفا رہتے ہیں کہ یہ بچہ میرے پاس نہیں آتا، اس سے آپ کی الفت اور محبت اس بچے سے کم ہوتی ہے. جو بچہ آپ کے پاس آ کر بیٹھتا ہے، آپ سے باتیں کرتا ہے، اس سے آپ کی محبت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ تو بات کنفرم ہے، حقیقت ہے کہ جب آپ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور سے زیادہ باتیں کریں گے، کسی اور کا ذکر زیادہ کریں گے، تو آپ کا دل سخت ہو جائے گا، آپ اللہ رب العزت سے دور ہو جائیں گے. جب اللہ رب العزت سے آپ دور ہو جائیں گے تو سیم وہی حال یہاں پر بھی ہوگا. جو بچہ ہم سے باتیں نہیں کرتا، ہمارے پاس آ کر بیٹھتا نہیں ہے، ہم اس سے زیادہ الفت نہیں رکھتے، پھر اللہ رب العزت بھی کہتے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے.
اگر آپ لوگ میرے پاس نہیں آتے، نماز کی صورت میں یا قرآن کی صورت میں میرے سے سرگوشی نہیں کرتے تو پھر مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آپس میں زیادہ باتیں کرنے سے ہمیشہ گریز کرنا چاہیے۔ تسبیح ہاتھ میں رکھیں، اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہیں، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہیں، اللہ اکبر پڑھتے رہیں۔ آپس میں باتیں کرنے سے، اکثر زیادہ باتیں کرنے سے گریز کریں، اور محمل باتیں تو ویسے نہیں کرنی چاہیے۔ ایک لمبی حدیث ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے کہا، اخبرنی بعمل يدخل الجنہ ويباعدنی من النار، کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے، مجھے ایسا عمل، ایسا کام بتائیے کہ میں آگ سے کوسوں دور ہو جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا، لقد سألت عن عظیم، اے معاذ تو نے ایک ایسے معاملے کے بارے میں سوال کیا ہے جو بہت بڑا ہے۔ وَإِنَّهُ لِيَسِّرٌ عَلَى مَن يَسَّرَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، اور یہ صرف اس شخص کے لیے آسان ہے جس شخص پر اللہ رب العزت اپنی رحمت کرے، جس کے لیے اللہ رب العزت اپنی رحمت کرے، یہ اس شخص کے لیے آسان ہے، یہ ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے۔ پھر ذرا دیکھیے نبی علیہ السلام نے کون کون سی چیزیں بتلائی ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرو، جھکو تو اس کے سامنے، سجدہ کرو تو اس کے سامنے۔ تعبد اللہ، اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اور ساتھ یہ بھی فرماتے ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے جس کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے۔ صرف عبادت اللہ رب العزت کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کی عبادت ہے اور اسی سے مدد طلب کرنا ہے۔ دوسری بات فرمائی، وتقیموا الصلاۃ، نماز کو پڑھو، وتؤتوا الزکاۃ، زکات کو ادا کرو، وتصوموا رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت، اور بیت یعنی خانہ کعبہ کا حج کرو۔ ثم قال، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، الا ادلک علی ابواب خیر، کیا میں تم کو ایسے دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں جو بہترین دروازہ ہے، خیر والا دروازہ ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول بتائیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، الصوم جنہ، جو روزہ ہے وہ ڈھال ہے، والصدقہ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، اور جو صدقہ ہے وہ انسان کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، خطاؤں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح پانی آگ کو ختم کر دیتی ہے۔ وصلاۃ الرجل من الجوف الليل، اٹھنا، پچھلے وقت اٹھنا، تہجد کے وقت اٹھنا، نماز کو ادا کرنا، وتر کا ادا کرنا، یہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ ان چیزوں کو گنوانے کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، الا اخبرک بملائک ذلک کلہ، کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ ان سب چیزوں کا مدار کس چیز پر ہے؟ قلت بلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول بتائیے۔ فاخذ بلسانی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان کو پکڑ لیا اور فرمایا، کف علیک ھذا، کہ اس کو روکے رکھو، اس کو روکے رکھو، اس کو محمل استعمال نہ کرو، اگر اس کو محمل استعمال کرو گے تو یہ ساری چیزیں ضائع ہو جائیں گی۔ یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، زکات ادا کرنا، نماز ادا کرنا، صدقہ دینا، یہ ساری چیزیں ضائع ہو جائیں گی اگر آپ نے اپنی زبان کو کنٹرول نہ کیا، اپنی زبان کو کف علیہ کا، اپنی زبان کو نہ روکا، تو یہ پھر ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی۔ اسی طرح حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تو فرمایا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم
کہ تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا، یہ اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کا دن یعنی 10 ذوالحجہ ہے، محرم ہے، اسی طرح آپ کی ایک دوسرے کا خون، آپ کا ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی عزت اسی طرح آپ لوگوں پر حرام ہے۔ فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، جس طرح یہ مہینہ فی بلدکم ھذا، جس طرح یہ مکہ محرم ہے، اسی طرح یہ چیزیں بھی تمہارے لیے آپس میں حرام ہے، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کا خون بہانا، ایک دوسرے کے مال کو لوٹنا۔ وہ لوٹ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ لوٹ کسی بھی حالت میں ہو سکتی ہے، اور تمہاری عزتیں وَأَعْرَاضَكُمْ، تمہاری عزتیں اسی طرح ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنا حرام ہے۔ جس طرح یہ مہینہ محرم ہے، جس طرح یہ شہر محرم ہے، اسی طرح ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنا بھی حرام ہے۔ تو عزت کس سے اچھلتی ہے؟ یا ہاتھوں سے یا پھر زبان سے؟ ہم ایک دوسرے کی بے عزتی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں، تو یہ وہی زبان ہے جو یہ سارے کام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا سنیے اس کی سزا کیا ہے، اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لما عرج بی مررت بقوم لهم انفار من نحاس یخبشون وجوہهم وصدورهم، کہ جب مجھے معراج کروایا گیا، جب مجھے اللہ رب العزت نے آسمانوں پر بلایا، تو اس وقت میں نے کیا دیکھا؟ مررت بقوم لهم انفار، میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جن کے بڑے بڑے ناخن ہیں، آج کل تو فیشن بن گیا بڑے ناخن کا، لهم انفار من نحاس، ان کے بڑے بڑے ناخن ہیں، اور ان ناخنوں سے کرتے کیا ہیں؟ یخمشون وجوہهم وصدورهم، اپنے چہروں کو نوچتے ہیں، وصدورهم، اور اپنے سینوں کو پیٹتے ہیں۔ جبریل یہ بتاؤ کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کا گوشت کھاتے تھے، ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی چغلی کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالا کرتے تھے، وَيَقْعُونَ فِي الْأَعْرَاضِ، اور لوگوں کے عیبوں کو کھولا کرتے تھے، ان کی عزتوں کو تار تار کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ ذرا تصور کیجئے اس سزا کو، وہ کیسے لوگ ہوں گے، بڑے بڑے ناخن ہیں، اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، خون ہی خون ان کے جسم سے نکل رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کچھ کم سزا نہیں ہے۔ چہرے کو نوچیں گے، جسم کو پیٹیں گے، جب وہ زخمی ہو جائے گا تو وہ پھر چہرہ صحیح ہو جائے گا، سینہ پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر سے وہ پیٹنا شروع ہو جائیں گے، موت کو تو ذبح کر دیا جائے گا، تکلیف رفع نہیں ہوگی، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یہ موقع بار بار آئیں گے۔ اللہ رب العزت کہیں گے اب اپنے چہروں کو پیٹو، اب اپنے سینوں کو ماتم کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے دنیا میں ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت ہی اہم ہے کہ آپ اپنی زبان کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ حد الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں، غیبت مت کریں، غیبت مت کریں، چھوڑ دیں غیبت، چغلی مت کریں، جھوٹ مت بولیں، امانت میں خیانت نہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہماری پڑھی جانے والی ساری نمازیں، ہمارے رکھے جانے والے سارے روزے اور مشکل حالات میں دیے گئے سارے صدقات وہ فضا میں اڑ جائیں جیسے دھول اڑتی ہے، وہ ختم ہو جائیں، ہمیں کچھ بھی نہ حاصل ہو۔ اپنی زندگی میں، اپنی عمر میں بہت ساری نمازیں پڑھی، اللہ رب العزت کو ایک جانا، بہت ساری جگہوں پہ مشکلات، مسائل برداشت کیے، لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ لیکن
یہ ایسا معاملہ ہے، زبان کو غلط استعمال کیا، لوگوں کی عزتوں کو تار تار کیا، تو ہر قسم کی عبادت ضائع ہو جائے گی۔ حج کے لیے لوگ آتے ہیں، کتنا خرچہ کر کے آتے ہیں، صعوبتیں، سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے آتے ہیں، لیکن اگر اس زبان کو بے لگام کر دیا، اگر اس کو چھوڑ دیا، جو کہتی ہے کہتی جائے، پرواہ نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی مشکل مرحلہ لے آئے گی، یہ ہمیں مشکل میں ڈال دے گی۔ اپنی زبان سے الفاظ ادا کیے ہیں، کسی کو گالی دی ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے، میں نے کسی سے جھگڑا کیا، مجھے پرواہ نہیں ہے، اکڑ ہے، لوگوں سے لڑائی ہے، لوگوں سے جھگڑا ہے، اللہ رب العزت فرماتے انسان کو تکبر سے منع فرماتے ہیں، اور جو شخص اپنی زبان کو بے لگام کر دیتا ہے تو وہ انسان تکبر میں بڑھ جاتا ہے۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میں جو مرضی کہوں، کسی کو گالی دوں، کسی کو اچھا کہوں، کسی کو برا کہوں، یہ میری زبان ہے، میں اس کو استعمال کروں گا، یہ میرے جسم کا حصہ ہے، میں اسے جس طرح چاہوں، جہاں چاہوں اسے چلاؤں، اسے روکوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی بہت ہی زبردست وعید نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ جو شخص اپنی زبان کو غلط استعمال کریں گے، قیامت والے دن ان کے بڑے بڑے ناخن ہوں گے، اپنے آپ کو وہ چیڑ پھاڑ رہے ہوں گے، تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ زبان کو ہمیں کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ تو ہم سب جو اس محفل میں موجود ہیں، اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں سچے دل سے، ہم یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ کہ آج کے بعد غیبت نہیں ہے، آج کے بعد چغلی نہیں ہے، آج کے بعد کسی کی عزت کو ہم تار نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم کسی کے عیوب کو تلاش نہیں کریں گے، آج ہم اس مجلس سے انشاءاللہ یہ عہد کر کے اٹھیں گے۔ حقوق دو قسم کے ہیں، حقوق اللہ رب العزت کے حقوق، اور حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے حقوق کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے حقوق کو معاف کر دیتا ہے، لیکن جو انسان ہے جب تک وہ معاف نہ کرے اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ ذرا معاملے کی حساسیت کو سمجھیے، اس کی سینسٹیو کو دیکھیے کہ اگر آپ نے کسی کی عزت کو تار تار کیا، کسی کو نقصان پہنچایا، تو میرے بھائیوں یہ اس کا معاملہ ہے، اگر وہ آپ کو معاف کرے گا تو یہ معافی ہے، ادروائز ورنہ آپ کو معافی نہیں ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ یہاں سے یاد کر کے اٹھیں گے کہ اپنے زبان کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھیں گے انشاءاللہ، اور یہ بھی یاد کر کے اٹھیں گے کہ ہم اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول رکھیں گے، آپس میں باتیں وہی کریں گے جو ضروری ہے، حال بانٹنا تو چاہیے، ایک دوسرے کو بتانا تو چاہیے، لیکن ایک حد تک کم از کم ہم اتنا تو کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر اپنی باتوں سے زیادہ کرتے ہیں، ہم اللہ رب العزت کا ذکر اپنی باتوں سے زیادہ کرتے ہیں، کم از کم ہم یہ تو کہنے کے لائق ہو۔ تو انشاءاللہ ہم اس مجلس میں سب عہد کریں، ہاتھ کھڑا کریں، سب بھائی ہاتھ کھڑا کریں، یہاں سے یہ عہد کر کے ہم جائیں گے انشاءاللہ کہ ہم غیبت چھوڑیں گے، چغلی چھوڑیں گے، جھوٹ چھوڑیں گے، امانت میں خیانت چھوڑیں گے، اور یہی وہ اسلام سکھاتا ہے۔ اگر ایک آدمی یہ کام نہیں کرتا اس کے نمازیں پڑھنے کا فائدہ نہیں۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کر کے توفیق عطا فرمائے۔